میں یونیورسٹی میں پیسہ اخبار میں رہتے ہوئے ایک معمار محمد اسحاق نامی کی معرفت مستری بدھو سے میری ملاقات ہو گئی۔ یہ انتہائی شریف، محنتی اور دیانتدار انسان ہونے کے علاوہ ایک مرتاض اور صاحب احتیاج آدمی واقع ہوا تھا۔ جب بھی اس سے ملاقات ہوتی نہایت خلوص سے پیش آتا۔ ایک دن وہ ملا تو مجھ سے پوچھنے لگا، کہو میاں کہیں کام کر رہے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا 2 روز سے خالی ہوں۔ مستری بولا، دیکھو یونیورسٹی میں مدد لگی ہوئی ہے اور رہٹ پر ایک مزدور کی ضرورت ہے۔ 12 آنے روز ملیں گے، اگر جی چاہے تو سویرے ہی سویرے میرے ساتھ چلنا۔ میں نے حامی بھر لی اور کہا میں کل صبح یہیں آپ کا انتظار کروں گا۔ مستری املی والے تکیے میں رہتے تھے، جو یونیورسٹی سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ چلتے ہوئے مستری بدھو نے کہا، دیکھو اگر کہیں اور جانا ہے تو ابھی بتا دو تاکہ کسی دوسرے آدمی کا انتظام کر لوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں آپ کا انتظار کروں گا اور ساتھ چلوں گا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ رہٹ پر تو صرف بیلوں کو ہانکنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور یہ کام نہایت آسان ہے۔ اس میں کرنا ہی کیا پڑتا ہے؟ کھاٹی پر بیٹھے بیٹھے بیلوں کو ہانکنا ہوگا نا، اس میں تو مطالعے کا وقت بھی آسانی سے مل جائے گا۔ دوسرے دن صبح میں مستری بدھو کے ہمراہ یونیورسٹی پہنچ گیا۔ دیکھا تو یونیورسٹی ہال کے شمال میں مسجد کے سامنے ایک پیپل کا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک کنویں پر ایک گورکھا قسم کا پستقد رہٹ لگا ہوا ہے۔ اس کی مال میں ڈولچیاں آویزاں ہیں جس میں تقریباً ایک بڑا لوٹا پانی آ جائے، لیکن اس میں نہ تو کوئی بیل جوتنے کا جوا ہے نہ لاچن۔ ہاں، مال سے نزدیک رہٹ کے دھرے میں ایک آہنی پہیا مرکز نما گڑھے میں لگا ہوا ہے اور پہیے میں چاروں طرف لوہے کی کھوٹیاں۔ اس گڑھے میں پہیے کو چکر دینے کے لیے اتنا وسیع اور گہرا کر دیا گیا ہے کہ کرسی کی نشست کی طرح ایک آدمی پاؤں لٹکا کر بیٹھ سکے، جیسے جلاہوں کا کارگاہ۔ مستری نے کہا، دیکھو بھائی، یہ رہٹ ہے اور یہ لوہے کا پہیا ہاتھوں اور پاؤں کے زور سے گھمانا ہے اور گھما گھما کر پوری مدد کے لیے پانی دینا ہے۔ یہ نالی یہاں سے بڑے حوض میں جاتی ہے۔ حوض ہر وقت بھرا رہنا چاہیے، اس میں اینٹیں بھی بھیگیں گی، گارا چونا بھی بنے گا، دیواروں پر بھی چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ غرض کے مدد کو جتنے پانی کی ضرورت ہوگی اس کے تم ذمہ دار ہوگے۔ ابھی اسی کام پر تمہارا ایک اور ساتھی بھی آتا ہوگا جو تمہارے ساتھ رہے گا اور مدد دے گا۔ ایسی ویسی مدد نہیں، وہ تمہارے ساتھ برابر کا کام کرے گا۔ پہلے تو میں گھبرایا کہ میں یہ بیل کا کام کیسے کروں گا، لیکن پھر سوچا کہ آخر دوسرا آدمی بھی تو کام کرے گا، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہوگا۔ اس خیال سے ذرا ہمت سی بندھی اور میں مطمئن سا ہو گیا۔ اتنے میں ایک مزدور رتا نامی آ کر کھڑا ہو گیا۔ مستری نے اسے کہا کہ یہ آدمی تمہارے ساتھ کام کرے گا، تم شروع کرو، یہ نیا آدمی ہے، تھوڑی دیر بعد ڈیوٹی بدلتے رہنا۔ رتا اس مرکز نما گڑھے میں اتر کر اطمینان سے بیٹھ گیا اور پہیے پر لگی ہوئی لوہے کی اوپر والی کھوٹیاں ہاتھ سے کھینچ کر نیچے والی کھوٹیوں کو پاؤں سے دھکیل کر پہیے کو چکر دینا شروع کر دیا۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ تو بیل کا کام آدمی سے لیا جاتا ہے۔ میرا حوصلہ ذرا پست ہوا، لیکن دوسرے بیلدار کو دیکھ کر ڈھارس بندھی اور میں دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں رتا پسینے میں شراب ہو کر رہٹ چھوڑ گیا۔ اس کی جگہ میں اس قبر معاش میں اتر کر اسی طرح ہاتھوں پاؤں کی قوت سے رہٹ کھینچنے لگا۔ کام تو بہت مشکل تھا، مگر مجھے اس میں سہولت یہ نظر آئی کہ میں سستانے کے وقت میں مطالعہ کر سکوں گا۔
میں مزدور ضرور تھا، لیکن کبھی کبھی چھٹی کے بعد شام کو اپنے فکر و خیال کی دنیا میں خود کو آزاد اور با اختیار سا انسان محسوس کرنے لگا تھا۔ تمام دن رات کھینچتے کھینچتے میرے بازو، میری رانیں اکڑ گئیں۔ میں پسلیوں میں دکھن ہی نہیں، سوجن سی محسوس کرنے لگا۔ میں نے شام کو گھر پہنچتے ہی تمام بدن پر تیل کی مالش کی، گرم پانی سے غسل کیا۔ اس وقت مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے مجھ پر ہوا کا دباؤ کم ہو گیا ہے یا زمین کی کشش کم ہو گئی ہے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ میرے رگ و ریشے میں کنگھی سی ہو گئی ہے۔ میں آرام ملنے سے جلدی ہی سو گیا اور صبح کو اٹھتے ہی پھر مالش کی اور بغیر نہائے کام پر چلا گیا۔ 5-7 روز کے بعد مجھے اس مشقت کی عادت سی پڑ گئی اور وہ رہٹ میرے لیے معمولی سی بات رہ گئی۔ میں نے اپنے ساتھی رتا سے کہا کہ اس طرح مجھے پڑھنے کا وقت زیادہ نہیں ملتا ہے، لہٰذا اب سے 1 گھنٹہ رہٹ کھینچیں گے تاکہ 1 گھنٹے تو آرام کو مل جائے، اس طرح تو اتڑیاں پک جائیں گی۔ رتا کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ ہم دونوں 1 گھنٹہ کام کرنے لگے۔ اس طرح مجھے دن میں 4 گھنٹے مطالعہ کرنے کو مل جاتے اور جسمانی مشقت کے ساتھ روحانی تسکین بھی ہو جاتی۔ بعض اوقات تو مطالعہ کرتے کرتے مجھے نیند آ جاتی اور رتا مجھے نہ جگاتا اور رہٹ کھینچتا رہتا۔ وہ میرے آرام و سکون سے واقف ہو گیا تھا۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ مجھے نیند آ گئی اور مستری یا میٹ پھرتا پھراتا ادھر آ گیا تو رتا نے انہیں کہہ دیا کہ ابھی کام کرتے کرتے بیٹھا ہے، آنکھ لگ گئی ہے۔ انہیں تو اپنے کام سے کام تھا، بڑا حوض بھرا رہے اور پانی کی کمی نہ ہو، چنانچہ وہ خاموش ہو کے رہ جاتے۔ جب میں جاگتا تو رتا مجھے بتاتا کہ مستری یا ذمہ دار آیا تھا۔ میں کسی فکر کے بغیر اپنی اسی روزی کے مدار میں اتر کر رہٹ کھینچنے لگتا اور اتنی ہی دیر کام کرتا جتنی دیر رتا کام کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد رتا نے ذمہ دار سے کہا کہ میری جگہ کسی اور مزدور کو لگا دیا جائے، میرے پیٹ میں تکلیف رہتی ہے۔ لیکن ذمہ دار نے پرواہ نہ کی۔ پھر کوئی دوسرا مزدور اس کام پر آنے کو تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ تمام مزدور اس رہٹ کے چکر سے گھبراتے تھے۔ رتا مجبور تھا، کیا کرتا، برابر کام میں جٹا رہا۔ جب اس کی تکلیف کے متعلق مجھے معلوم ہوا اور اس نے اپنی کیفیت مجھے بتائی تو عذرائے ہمدردی میں نے اس سے کہا، اچھا تم 1 گھنٹہ کام کرنا، میں 2 گھنٹے رہٹ کھینچوں گا۔ رتا کی نگاہیں ممنوعیت سے جھک گئیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ رتا آنکھ نوک کا سجل، خوبصورت گٹھیلے بدن کا نوجوان تھا۔ جب وہ کام سے فارغ ہو کر لٹپٹی پگڑی باندھ کر چلتا تو ہر نوٹا معلوم ہوتا۔ ہاڑ گوڑ کا انتہائی مضبوط اور بڑا ہی سیدھا سادہ اور معصوم اور محنتی۔ نہ معلوم ماں باپ نے کن مجبوریوں کے تحت ایسے لال شب چراغ کو اپنے سینے سے جدا کر کے جاکے مشقت کے جبڑوں میں دے دیا تھا۔ وہ راجپوتانہ کا رہنے والا تھا، اس کے گاؤں کی سرحد جے پور سے ملتی تھی، چنانچہ وہ مضافات کی زبان بولتا تھا۔ رتا سے بات کرتے ہوئے حضرت امیر خسرو کا وہ تاثر مجسم سامنے آ جاتا تھا۔ یک ہندو بچا بھی گیا جب حسن دھرے چھے، بر وقت سخن مکھ پھور جھرے چھے، گفتم کے لبے لال تو یک بوسا بگیرم، گفتا کے ہرے رام ترک کائے کرے چھے۔ غرض کہ میرا یہ ساتھی رتا بہت ہی نیک اور سدلا نوجوان تھا۔ مسیں ابھی بھیگی نہیں تھی کہ تقدیر نے لاہور لا پھینکا اور بدقسمتی سے کام بھی ایسا ملا جو آدمی نہیں بیل کرتے تھے۔ ایک دن رتا کام پر نہیں آیا، اس کے ساتھیوں سے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ مدد کے لیے منشی نے میرے ساتھ اپنے لڑکے کو لگا دیا جو غالباً 8ویں سے بھاگا ہوا تھا اور 20-21 سال کی عمر رہی ہوگی۔ بیکاری سے تنگ آ کر اب باپ کی وجہ سے مزدوری کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس کا باپ اس سے پہلے اسے ہلکا پھلکا کام دے دیتا تھا۔ اس طرح دن گزر رہے تھے۔ اس کے باپ نے اس خیال سے کہ جب احسان جیسا لڑکا بھی یہ کام کر سکتا ہے تو شاید یہ ریٹ کے چکر اتنا بھاری کام نہیں ہے، کیوں نہ احسان کے ساتھ اپنے لڑکے کا گل جوڑ کر دوں۔ ڈیل ڈول میں بھی وہ مجھ سے ذرا جیتا سا تھا۔ اس نے میرے ساتھ صرف 1 دن کام کیا تھا۔ جب دوسرے دن کام پر آیا تو لوگوں میں چے مگوئیاں ہو رہی تھیں۔
جس کی جگہ منشی کا لڑکا کام پر لگایا گیا ہے، وہ نوجوان رتا انتقال کر گیا۔ اسے 3-4 خون کے دست آئے اور بس دنیا کو خیر آباد کہہ گیا۔ اس کے تمام ساتھیوں اور ہمسایوں کو اس کی موت سے بڑا صدمہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیسا گھبرو جوان ڈھہ گیا۔ میری نظر میں تو وہ زندہ آدمی کی طرح ہفتوں مسکراتا رہا، اور ایک جگہ خلوص کے ساتھ کام کرتے کرتے ہم ایک دوسرے سے بہت ہی مانوس ہو گئے تھے۔ وہ اپنے مذہب کی پرواہ کیے بغیر آنکھ بچا کر میرے ساتھ کھانا بھی کھا لیا کرتا تھا۔ موت کیسے کیسے عزیز چہروں کو اجک لیتی ہے اور پھر پتہ نہیں دیتی۔ میرا معمول تھا کہ جب مزدوری سے گھر جاتا تو پہلے تیل کی مالش، پھر گرم پانی سے غسل ضرور کرتا۔ اس عمل سے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی اور جسم پھول کی طرح ہلکا اور لطیف ہو جاتا۔ ان دنوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میری رگیں تانبے کے تاروں میں تبدیل ہو گئی ہیں اور گوشت شیشے میں بدل رہا ہے۔ منشی کے لڑکے کو میرے ساتھ کام کرتے ہوئے چھٹا دن تھا کہ شام کو گھر پہنچتے ہی اسے بھی ایک خون کا دست آیا۔ رتا کی موت سے پہلے ہی مزدوروں میں ہیبت پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ دوسرے روز منشی نے اپنے لڑکے کو کام پر نہ آنے دیا اور رہٹ پر میں اکیلا رہ گیا۔ مزدوروں سے کہا گیا مگر سب نے انکار کر دیا۔ آخر کار ٹھیکیدار نے مجھ سے کہا، یہ کام تم اکیلے کر سکو گے؟ تمہیں ہی ڈبل مزدوری دے دی جائے گی، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اچھا کر لوں گا، مگر مجھ پر آنے جانے میں وقت کی قید نہ لگائی جائے۔ میں چاہے جس وقت آؤں اور جس وقت جاؤں، کام کروں یا بیکار بیٹھا رہوں، کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں اس کا ذمہ دار ہوں گا کہ حوض لبالب رہے اور پانی ٹوٹنے نہ پائے۔ ٹھیکیدار نے کہا، میاں جی ہمیں تو کام سے غرض ہے اور مدد کے لیے پانی چاہیے۔ میں نے خندہ پیشانی سے قبول کر لیا، مگر اس لیے کہ مجھے مطالعے کے لیے وقت درکار تھا۔ لائبریری بہت نزدیک تھی۔ اس کے بعد کسی شخص نے مجھے رہٹ کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا اور حوض کا پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ اس پر بعض لوگوں میں سرگوشیاں اور بعض میں چیمگوئیاں بھی ہوتی رہیں۔ کوئی کہتا تھا یہ عامل ہے، کوئی بنکارتا تھا کہ اس کے تابع ہمزاد ہے، ورنہ یہ کام کرتا تو اسے بھی رتا کی طرح مر جانا چاہیے تھا۔ اس کے پاس تو کوئی اوپری طاقت ہے، یہ تو برائے نام مزدوری کرتا ہے۔ میں صبح 4 بجے تاروں کی چھاؤں میں اٹھتا اور بدن پر تیل مل کر رہٹ کھینچنا شروع کر دیتا۔ دن نکلنے تک حوض کناروں سے چھلکنے لگتا اور میں بے فکر ہو جاتا۔ اب رہٹ میرے لیے ایک ورزش ہو گئی تھی۔ میرے بازوؤں میں مچھلیاں ابھر آئی تھیں، میری رانیں ڈھولکیوں کی طرح ہو گئی تھیں۔ میں حوض بھر کے وہیں ٹہلتا رہتا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد مدد کی طرف چکر لگا کر حوض کا جائزہ لیتا اور جب پانی ٹوٹتا تو فوراً رہٹ کھینچنے لگتا۔ ذرا سی دیر میں حوض کو ڈٹا ڈول کر دیتا۔ جب یونیورسٹی سے مدد کم کی گئی اور تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تو مجھے ایک چھلائی والے معمار محمد اکبر کے ساتھ لگا دیا گیا۔ محمد اکبر لکھائی، چھلائی اور مجسمہ سازی میں ید طولہ رکھتا تھا۔ اس نے چند روز کی نزدیکی سے میرے بچپن کے سوئے ہوئے فنکار کو جگا دیا اور مجھ سے اپنا فن چھپانے کی کوشش نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں چند ہی روز میں لکھائی چھلائی کی طرف نکل پڑا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی کے سینٹ ہال کے دروازے پر سیمنٹ سے بنے ہوئے پی یو کے حروف میں میرا گرم خون شامل ہے۔ ایک زمانے کے بعد جب میں ممتحن کی حیثیت سے اپنا چیک وصول کرنے یونیورسٹی آفس گیا تو مزنگ کے رہنے والے کئی لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور شاہ صاحب نے بڑے تعجب سے پوچھا، اچھا جناب یہ احسان دانی صاحب آپ ہیں؟ میں نے عرض کیا، جناب آپ کی دعا سے میں ہی وہ پنجاب یونیورسٹی کا مزدور ہوں جسے آپ گارا ڈھوتے، رہٹ کھینچتے اور پھر بیماری میں لکھائی چھلائی کرتے دیکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا، بس اب آپ کو مر جانا چاہیے کیونکہ ایسی ترقی ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کمال ہے جہاں ایک شخص
यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में मजदूर की हैसियत से ईंटें गारा ढोता हो, बैल बनकर रहट खींचे, वो वही मुमतहिन की हैसियत भी इख्तियार कर ले। ये तो शायद अब तक हिंदुस्तान भर में पहली मिसाल है। मैंने अर्ज किया, जनाब चौंकिए नहीं, मैं तो मजदूर यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा रखता हूँ। अगर उम्र और वक्त ने साथ दिया तो अपनी यादगार में तसानीफ के अलावा एक आला किस्म की लाइब्रेरी और एक यूनिवर्सिटी छोड़कर जाऊंगा। इसी तरह एक दिन मेरे मजदूरी के दौर के एक शख्स मास्टर अल्लाह दित्ता मिले, और जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं सदर मुमतहिन हूँ तो वो अंगुष्ठ बदंता रह गए और फिर खुशी के मारे लिपट गए, और अब तक मुझसे उनका वही मुखलिसाना अंदाज चला आता है। यूनिवर्सिटी ऑफिस में मोहम्मद सुबहान साहब, अहमद दीन साहब और मास्टर अल्लाह दित्ता वगैरह मेरे उन्हीं दिनों के करम फरमा हैं, और मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग अनवर एडवोकेट भी उसी दौर के दिल बढ़ाने वालों में से हैं। उनका मुझसे अभी तक वही मुखलिसाना बर्ताव है। पीर शरीफ अहमद उस्मानी भी उन्हीं लोगों में से हैं जो मेरे उस माजी से आगाह हैं जो मैंने इस किताब में महफूज किया है। मैंने उसी झांझ में एक अरसे के बाद अपने घर में दानिशगाह के नाम से एक स्कूल कायम किया। मुझे वहाँ एक गुना मसरत होती थी क्योंकि मैं वहाँ वही दौलत तकसीम करता था जिससे दुनिया ने मुझे महरूम रखा था। फिर अरसे के बाद एक ऐलान हुआ कि प्राइवेट इदारे रजिस्ट्रेशन कराएं। ये मेरे बस की बात न थी क्योंकि इसमें बहुत सी शराइत आयद होती थी। मैंने आर्जी तौर पर स्कूल को बंद कर दिया। अब रात दिन इस फिक्र में हूँ कि कहीं मौका मिल जाए तो अब के कॉलेज कायम करूँ और फिर यूनिवर्सिटी बनाऊँ। यूनिवर्सिटी से काम खत्म हुआ तो मेरा दोस्त इसहाक मेमार मुझे अपने साथ पैसा अखबार के करीबी काम पर ले गया। यहाँ मरम्मत का काम था, ज़्यादा मेहनत न पड़ती और दोपहर को भी वक्त मिल जाता जिसे मैं लाइब्रेरी में सर्व करता। वो काम भी उसी जुम्मेदार की तहवील में था जो मुझे पहले ही जानता था। इक़्तिबास आप सुन रहे थे एहसान दानिश की किताब जहान दानिश से, जिसमें उस दौर का तज़किरा है जब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वो बतौर गारा मिट्टी के मज़दूर के भी गए और सदर मुमतहिन के तौर पर भी। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।